اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی عزیز و دوستو، اسلامی ہجری سال الحمدللہ محرم الحرام سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے ابھی ذی الحج کا مہینہ گزارا۔ ذی الحج کے مہینہ میں دو بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک تو 10 ذی الحج کو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور پھر امت محمدیہ میں سے 18 ذی الحج کو دوہرے داماد نبی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اور پھر محرم کا یعنی سال نو کا آغاز ہوتے ہی یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، اور پھر 10 محرم کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکب بردوش رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت، یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے عزیز و دوستو، سال کی ابتدا بھی شہادت سے اور سال کی انتہا بھی شہادت پر اس بات کا درس دیتی ہے کہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ شروع میں ہی یکم محرم کو ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر پورا سال شہادتوں کا سلسلہ، ذی الحج میں پھر شہادتیں اور قربانیاں۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دین اسلام قربانیوں سے رہا، قربانیوں سے رہے گا۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ اسلام میں چند ہی قربانیاں ہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ شہادتوں کی اس فہرست میں، قربانیوں کی اس فہرست میں آپ کو مکہ مکرمہ کی زمین پر ایک عورت ذات نظر آئیں گی جن کا نام زنیرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب ابو جہل نے گرم سلائیاں کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو اس وقت اللہ اکبر ابو جہل نے یہ کہا کہ بلاؤ نا اپنے مشکل کشا اللہ کو کہ وہ آئے اور تمہاری مشکل کشائی کرے۔ اس وقت زنیرہ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھائے اور عرض کیا کہ یا اللہ، میری تو خیر ہے، تیری مشکل کشائی کا سوال ہے۔ شہداء کی اس فہرست میں آپ کو عمار کی والدہ اور یاسر کی اہلیہ حضرت سمیہ بھی ملیں گی، کہ جن کو عرب کے تپتے صحرا پر ظالموں نے لٹا دیا۔ باپ اور بیٹا سامنے کھڑے ہیں، دونوں ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ مخالف سمت باندھ دیا، اور پھر اس نے یہ کہا سمیہ کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے، ورنہ ابھی دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بگا دوں گا، درمیان سے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ لیکن سمیہ کہنے لگی ظالم، تو اس وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دوں، جب میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ پھر ابو جہل نے سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارتے ہوئے اونٹوں کو مخالف سمت بگا دیا، دوڑا دیا،
اور درمیان سے 2 لخت ہو گئی سمیہ، لیکن دین اسلام سے نہیں ہٹی۔ شہداء کی اس فہرست میں غزوہ احد میں لنگڑے پاؤں کے ساتھ چلتا ہوا آپ کو عمر ابن جموح بھی نظر آئے گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن جموح سے فرمایا کہ اے عمر، تو پاؤں سے لنگڑا ہے، تو کیسے لڑے گا، کیسے جہاد کرے گا؟ تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آگے بڑھوں گا، میں کافروں کی صفوں میں گھسوں گا اور ان کے ساتھ جنگ کروں گا یہاں تک کہ اپنی جان دے دوں۔ اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں انشاءاللہ اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ رب کی جنت کو روندوں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ بھائی عزیز و دوستو، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت مصلی رسول پر ہے۔ ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے حالت نماز میں خنجر کے وار کیے، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگ کر مانگا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ کہا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام وعمر بن خطاب۔ اے اللہ تعالیٰ، ان 2 بندوں سے اسلام کو عزت عطا فرما، ایک عمر بن حشام سے اور ایک عمر بن خطاب سے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مانگی ہوئی دعا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم بات ہے، آپ حضرات کی توجہ چاہیے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے توجہ۔ عام طور پر مشہور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ہے کہ گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے نکلے۔ رستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا عمر ننگی تلوار لے کے کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ تو حضور کی بات بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے کے، تیری بہن بھی کلمہ پڑھ چکی ہے۔ وہاں سے وہ چلے گئے اپنی بہن کے پاس، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، خوب جناب لہو لہان کیا ان کو، اور جب کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر آہستہ آہستہ یوں کلمہ پڑھا، نہیں یہ واقعہ بالکل غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اصل واقعہ وہ ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے تلاوت شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کہتے میں نہ کپڑے میں اس کے بیت اللہ کے اوٹ میں بیٹھ کر سننے لگا، آپ کلام شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، اتنا اچھا کلام تھا، اتنا اچھا کلام تھا کہ میں رہ نہیں سکا۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ یہ بندہ تو بہت بڑا شاعر ہے۔ کہتے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی تلاوت فرمائی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات تھی اور آپ نے یہ جملہ پڑھ دیا، تو میں نے کہا ہو یہ بندہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے تو میرے دل کی بات کو بھی جان لیا۔
تو اسی وقت کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں آیا کہ نہیں، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنا ہے۔ دشمنوں نے غلط مشہور کر دیا، نہیں وہ ظالم نہیں تھے، غیرت مند لوگ تھے۔ بیٹیوں پہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ آج کے اس گئے گزرے دور میں کہ ہم آج اس گئے گزرے دور میں رہتے ہیں، ہم اپنے ہاں بیٹیوں پر، خاص طور پر دامادوں پر ہاتھ اٹھانا انتہائی نامناسب سمجھتے ہیں، شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور اس دور کے، اور عمر وہ بیٹی پہ ہاتھ اٹھائیں گے، وہ جناب اپنے داماد کو ماریں گے اور پیٹیں گے؟ نہیں، یہ غلط بات مشہور کر دی گئی ہے۔ اصل اسلام لانے کا واقعہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ مختصر وقت میں نے، چونکہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آج شاید دو محرم ہے نا، ہاں، تو یکم محرم کو شہادت پیش آئی، تو میں نے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں جنہیں موافقات عمر کہتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے، موافقات عمر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی رائے دی، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی رائے کو پسند فرمایا اور اسے دستور اور آئین بنا دیا۔ مثلا ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب بھی ہم طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں نا تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہاں پر 2 نفل پڑے گے۔ یا رسول اللہ، جب بھی میں طواف کرتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، اور چکر لگاتے لگاتے مقام ابراہیم پر پہنچتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ یہاں پر عبادت کی جائے، کو 2 نفل پڑے جائے۔ سرکار فرمایا، عمر، دل تو میرا بھی کئی کام کرن نو کردہ ہوندا ہے، لیکن میں کوئی دستور نہیں بنا سکتا، کوئی آئین نہیں بنا سکتا۔ میں اللہ دے دتے ہوئے حکم نو، دستور نو، آئین نو نافذ تے کر سکنا وا، انہوں بنا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے عمر کی اس رائے کو زمین سے اٹھایا، آسمانوں کی بلندیوں پر لے گیا، جنتوں کی سیر کرائی، عرش معلیٰ پر لے گیا، اور عرش معلیٰ پر عمر کی اس رائے کو لے کر قرآن کی آیت بنایا، ایک دستور اور آئین اور دستاویز بنایا، جبرائیل کے حوالے کیا، اور جبرائیل کے حوالے کر کے فرمایا کہ جا روح الامین، اس دستور کو جو عمر کی رائے کے متعلق ہے، اس دستاویز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی اس رائے کو حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور سرکار کی زبان سے یہ نکل گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگو جب بھی تم مقام ابراہیم پر پہنچو تو یہاں پر 2 رکعت نفل بھی پڑھا کرو۔ ایسی ہی کتنی آیات ہیں، علماء نے لکھا 17 کے قریب، ایک روایت میں آتا ہے 27 کے قریب، ایک روایت میں آتا ہے 23 کے قریب ایسی باتیں ہیں جو حضرت عمر نے زمین پر بیٹھ کر رائے دی، اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول فرمایا اور قرآن کی آیات بنایا۔ مثلا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ازواج مطہرات، ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کا اس طرح باہر نکلنا نا میرے دل پہ بڑا شاق گزرتا ہے۔
اب عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کی مائیں ہیں، بے پردہ گھر سے باہر نکلیں گی، نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی، یا کیسے مفہوم ہے جی؟ اے نبی کی گھر والیو، لستن کاحد، تو اڈے ورگا کون ہے؟ تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو۔ اے نبی دی گھر والیو، تو اڈے ورگا کون ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ تو میرے عزیز و دوستو، یہ مختلف مواقع ایسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی دین اسلام کی خاطر ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، اسلام کے پرچم کو جزیرۃ العرب سے نکالا اور اطراف عالم میں پہنچایا۔ 22 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ آپ توجہ کریں گے جی، یہ جو ہمارا پاکستان ہے، اس پاکستان کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع میل، 3 لاکھ مربع میل پاکستان کا رقبہ ہے۔ اب تو خیر وہ ایک طرف سے کشمیر بھی نکل گیا، وہ بھی نقشے میں کٹا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، پتہ نہیں اللہ عالم کیا بات ہے، لیکن 3 لاکھ مربع میل پاکستان، اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 لاکھ کتنے بن گئے جی تقریباً؟ یہ کتنا بن جائے گا؟ 3 یعنی کتنے پاکستان بنیں گے؟ 7 سے 8 پاکستان، یعنی 7 سے 8 پاکستان ملے تو اتنے بڑے ایریا پر ایک منظم اور سالڈ حکومت دین اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور کافروں کو اور یہود و نصارہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ ابو لولو فیروز نامی ایک بندہ تھا۔ یہاں پر ایک اور بات توجہ سے سن لیں جی، دھیان سے سن لیں۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، ایرانی النسل تھا، ایران کا رہنے والا تھا۔ چنانچہ آج بھی بابا فیروز کے نام سے ایران میں ایک علامتی مزار بنا ہوا ہے، ہاں جی، بابا فیروز کے نام سے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو صحابہ دشمن لوگ ہیں نا، وہ ایک انگوٹھی پہنتے ہیں جس میں فیروزہ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں پہننی چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ دشمن جو ہیں وہ اس باب فیروز کے نام کی وجہ سے یہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کی نسبت اس طرف کرتے ہیں۔ ہم تو صحابہ سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں، تو فیروزہ نام، فیروزہ پتھر والا جو ہے نا، وہ خاص اب علامت بن چکی ہے ان لوگوں کی جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی نسبت سے، اچھا انہوں نے ہیرو بنایا نا انہوں، جو صحابہ دشمن تھے انہوں نے تو ہیرو سمجھا کہ اس نے شہید کیا۔ یہ جو ابو لولو فیروز تھا نا، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ مجھ پر نا جو ٹیکس لگا ہوا ہے نا وہ کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نا چکیاں بناتا ہوں، چکی آٹا پیسنے والی وہ بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کام کے اعتبار سے تو تمہارا کام جو ہے اس اعتبار سے تو ٹیکس زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اور کوئی بھی چکی بنانے والا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ تمہارے پاس آتے ہوں گے نا، سارے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے تو یہ اتنا نہیں ہے ٹیکس، ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار کوئی ہمیں بھی چکی بنا دو۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے لیے تو میں ایک ایسی چکی بنا رہا ہوں کہ مشرق اور مغرب میں اس کی دھوم پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ یہ بندہ مجھے دھمکی دے کر گیا،
چنانچہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور یہ طے کیا گیا کہ عمر جو ہے وہ گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر، ایسے اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وہ تھی ایک خواہش تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور مدینے میں ہے۔ اب آپ ذرا حالات دیکھیں کہ 22 لاکھ مربع میل پہ مکمل کنٹرول ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بدامنی نہیں، وہ پاکستان کی گورنمنٹ تھوڑی ہے، وہ عمر کی حکومت تھی، بدامنی نہیں، مکمل ہولڈ، مکمل امن، دین اسلام کا مرکز مدینہ، اور دعا مانگ رہے ہیں کہ میں مدینوں نکلا بھی نہ، توجہ کرے جی یار، دعا مانگ رہے ہیں کہ میں مدینوں نکلا بھی نہ تے موت بھی شہادت دی لبے، بظاہر ناممکن ہے کیونکہ شہادت کی موت لینی ہے تو اتھے تے امن ہے، تو انہوں باہر جانا پینا مدینوں، او جتھے جتھے محاذ کھلے نے اتھے جاؤ تاں شہادت ملے گی، اتھے کی میں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہی ابو لولو فیروز مجوسی جو ایرانی نسل تھا، اس نے نماز کے اندر خنجر نکال کر، اور وہ خنجر جو زہر آلود تھا، اس نے حملہ کیا، 7 یا 9 وار کیے اس نے، اور جب وہاں سے نکلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مصلی پر آئے، مسلمانوں کی نماز پوری فرمائی، اور پھر جب نماز پوری ہوئی پکڑا اٹھایا، تو یہ 2-3 دن بعد یعنی 1 محرم کو جب ان کا آخری وقت آیا تو فرمایا اے عبداللہ، اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اور فرمایا اے عبداللہ میرے سر کو اپنی گود سے نکال دے، زمین پر رکھ دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو عبداللہ بن عمر کی گود سے نکالا، زمین پر رکھا، اور اپنی گال اور اپنے رخسار زمین پر رگڑ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے عمر اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے آج نہ بخشا تو تیرا کیا حال ہوگا، تو کہاں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا پاس بیٹھے، فضیلتیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے عمر فکر نہ کر، اے عمر فکر نہ کر، اس لیے کہ میں نے بار بار حضور کی زبان سے یہ سنا، میں نے بار بار یہ سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر بیٹھے، میں ابو بکر و عمر نے فلانا کام کیا، میں ابو بکر و عمر نے سفر کیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنی دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ آپ نے اپنے ساتھ ہمیشہ ابو بکر و عمر یہ فرمایا تھا اے عمر تجھے خوشخبری ہے کہ جس اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جدا نہیں کیا، وہ مرنے کے بعد بھی تجھے اپنے سے جدا نہیں کرے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے عبداللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو روضہ رسول پر چلے جانا اور حضرت عائشہ سے پوچھنا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے، اگر وہ اجازت دے دیں، وہی مالک تے ہو نہ حجرات ہو نہ دے، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجرہ میں ایک قبر کی جگہ باقی تھی اور وہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ جب عبداللہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میرے والد یہاں پر دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، تو مجھے عمر کے دین اسلام پر کیے گئے احسانات یاد آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی،
یعنی اتنا ہی حجرہ تھا، ایک ہی قبر کی جگہ باقی تھی، حضور کی قبر تھی، وہاں پہ حضرت ابو بکر کی تھی۔ کہتی ہیں میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں یہاں پر خود دفن ہوگی، لیکن جب عمر کی باری آئی تو عمر کے دین اسلام پر احسانات دیکھ کر میں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، اس جگہ کے مستحق میں نہیں، عمر ہی۔ چنانچہ آج بھی آپ وہاں پر جائیں گے تو روضہ رسول میں حضور کے ساتھ آپ کو ابو بکر و عمر بھی نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری دین اسلام کے لیے خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو بھی قبول فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد